السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم 22 اکتوبر کے ایڈیٹوریل کی ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں ٹک ٹاک ریسٹورڈ. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل لیٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے میں ایک نیا کانٹینٹ ڈالنے لگی ہوں جو کہ سیکنڈ ایئر کے چیپٹرز کی ایکسپلینیشن ہے. تو اگر آپ نے انگلش کے، کیونکہ میں وہ چیپٹرز پڑھا رہی ہوں ابھی، تو اگر آپ نے ووکیبلری اپنی اچھی کرنی ہو تو آپ کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوگی. اور سیکنڈلی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ابھی تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے وہ. اسٹارٹ کرتے ہیں. Pakistan's 20 million strong TikTok community must be rejoicing over the government's recent decision to lift the ban on the video sharing app. پاکستان کی 20 ملین جو ٹک ٹاک کمیونٹی ہے وہ آج خوشیاں منا رہی ہوگی کہ گورنمنٹ نے جو ابھی نیا فیصلہ آیا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے بین ہٹا دیا ہے ٹک ٹاک پہ سے، تو اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی. ریجوائسنگ کا مطلب ہوتا ہے خوشی. تو ٹک ٹاک کمیونٹی آج خوشی منا رہی ہوگی. دا چائنیز گورنمنٹ ٹو ویلکمڈ دا موو اسٹیٹنگ دیٹ کمیونٹی آپریٹنگ فرام the country must abide by the laws, customs and religious values of host nation. چائنیز گورنمنٹ نے بھی اس اقدام کو سراہا ہے اور یہ اسٹیٹ کیا ہے، یعنی کہ یہ کہا ہے کہ جو کمپنیز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو لاز اور کسٹمز اور ریلیجیس ویلیوز ہیں ہوسٹ نیشن کی انہیں فالو کرے. ایبائڈ کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. بٹ آل دو دا بین ہیز بین ریووک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ڈیسیجن یا جو پرومس کیا ہو اسے آفیشیلی ختم کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، تو اسے ریووک کہتے ہیں. تو یہ جو بین ہے اسے ہٹا دیا گیا ہے، یعنی کہ کینسل کر دیا گیا ہے اس ڈیسیجن کو. پاکستان's image may have suffered a blow. پاکستان کی امیج کو اس سے ممکن ہے کہ دھچکا پہنچا ہو. The arbitrary decision taken by PTA to ban the app for having immoral and obscene content exposed the authorities' lack of understanding the digital economy and virtual world. میرا خیال ہے اس میں زیادہ آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس لگیں گے تو پہلے وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. آربیٹریری کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ، یعنی کہ پہلے سے نتائج نہیں دیکھے، کچھ سوچا نہیں اور بس فوراً سے جو ہے ایک فیصلہ دے دیا جائے، تو اسے آربیٹریری کہتے ہیں. یعنی کہ رینڈم چوائس یا پھر جو ہوگا آربیٹریری کا مطلب وہ یہ ہے کہ ایسی رینڈم ڈیسیجن لے لیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ جو امورل یہاں لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غیر اخلاقی. جو آپسنس یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے اوفینسو، یعنی کہ برائی کے معنوں میں آ رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی اے ہے اس نے یہ ایک رینڈم ڈیسیجن یعنی آربیٹریری ڈیسیجن جو لیا، یہ کہہ کے کہ ٹک ٹاک میں غیر اخلاقی اور اوفینسو کانٹینٹ جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر بین کر دیا گیا. تو اس نے کیا ایکسپوز کیا؟ دا اتھارٹیز لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ڈیجیٹل اکانومی اینڈ ورچوئل ورلڈ. اس نے یہ ظاہر کرا کہ اتھارٹیز کو ابھی ڈیجیٹل اکانومی اور ورچوئل ورلڈ کی اتنی سمجھ نہیں ہے. This is ironic considering that the tech-savvy PTI governing team attaches high priority to the goal of digital Pakistan. ایک طنز ہے، یعنی کہ ironic کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ تنزیہ کنسیڈرنگ، ایک تنزیہ جو ہے ایسا سوچا جا رہا ہے کہ جو ٹیک سیوی پاکستان ہے وہ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل پاکستان کی کو بہت پرائیورٹی دے رہا ہے. Such bans will make it difficult to convince competent professionals to come to Pakistan and work on Digital Pakistan project. اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کا جو بین کرنا ہو رہا ہے،
تو یہ جو ہے جو قابل پروفیشنلز ہیں، یعنی کہ قابل جو لوگ ہیں جو پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، یعنی ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ میں وہ لوگ حصہ لے سکیں اور مطلب ہمارے جو پروجیکٹ ہے ڈیجیٹل اسے آگے بڑھا سکیں. تو اگر ایسی سچویشن ہوئی، اگر ایسے بین لگتے رہے تو پھر ان کو کنونس کرنا مشکل ہو جائے گا. It might have also scared away potential investors who were interested in Pakistan's relatively untapped internet market. یہ ان انویسٹرس کو بھی جو ہے مطلب پریشان کر دے گا تھوڑا سا. اسکیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھبرا جانا. تو یہ جو بین ہے یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو تو آنے سے روکے گا، یعنی ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکیں گے زیادہ صحیح سے. اس کے علاوہ جو انویسٹرز پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، یہ جو انٹرنیٹ مارکیٹ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے ادھر صحیح طریقے سے، تو اسے جو ہے مطلب آگے بڑھایا جائے. جو انٹرسٹ شو کر رہے تھے اس میں انہیں بھی ذرا اب گھبراہٹ ہو گئی ہے، وہ بھی ذرا خوفزدہ ہو گئے ہیں پاکستان کی اس صورتحال سے. There have also been some reports in the international media that suggest the ban might have been an attempt of muzzling criticism of government's policies by TikTokers. کیا بات کی جا رہی ہے یہاں؟ سب سے پہلے تو جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ بتا دوں تاکہ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے. یہاں پہ میوزلنگ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ایک آزادانہ طور پر اپنی ایک اوپینین پیش کر رہا ہو اور اسے روک دیا جائے. تو ٹک ٹاکرز کو وہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں تو اس پر یہ اپنا اوپینین پیش کر رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کو بین کر دیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل میڈیا یہ سجیسٹ کر رہا ہے. The PTA chairman, while briefing a Senate committee last week, revealed that TikTok blocked about 4 million videos and 25,000 Pakistan-based accounts over the past 3 months. جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے سینٹ کمیٹی میں یہ بات بتائی ہے کہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے 4 ملین ویڈیوز اور پاکستانی 25,000 اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے 3 مہینوں میں. ونڈرز کا مطلب ہوتا ہے حیرت، تعجب، ان معنوں میں آتا ہے. However, under what criteria these accounts were shut down. نہیں پتہ کہ کس حیرت انگیز بات ہے یہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کرائٹیریا کے تحت انہوں نے، کس معیار کے تحت انہوں نے اکاؤنٹس کو بلاک کیا ہے، بند کیا ہے. اسپیشلی سنس ٹک ٹاک از اے وے آف ایکسپریسنگ اے کریٹو میوزنگس. کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک میں اصل میں ہوتا کیا ہے. ٹک ٹاک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تو ہوتے ہی میوزنگس کا مطلب کہ جو ہے اپنی ایک جو سوچ ہے اسے بتایا جاتا ہے، ایکسپریس کیا جاتا ہے. تو ٹک ٹاک میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ اپنی جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. Though the PTA has now restored Pakistan's third most popular app after Facebook and Twitter. فیس بک اور ٹویٹر کے بعد تیسری بڑی جو موسٹ پاپولر ایپ ہے وہ ٹک ٹاک ہے اور اب اسے بحال کر دیا گیا ہے، اس پر سے بین ہٹا دیا گیا ہے. It has done so on the condition that the platform will not allow vulgar or indecent content to be shared. بحال تو کر دی گئی ہے ٹک ٹاک، لیکن اس شرط پہ کی ہے کہ ولگر یعنی کہ
کچھ برائی والی چیز نہ ہو اس میں، یعنی کہ بیہودہ کانٹینٹ نہ ہو، اور انڈیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مہذب، تو برائی میں نہ چلی جائے، ایسی چیز شیئر نہ ہو۔ اس صورتحال میں انہوں نے ٹک ٹاک کھولی ہے کہ اگر ایسی سچویشنس نہ آئے کہ ولگر یا انڈیسنٹ کانٹینٹ نہ آئے تو ہم جو ہے اس کو کھول دیتے ہیں ٹک ٹاک کو، انسٹیڈ آف اڈاپٹنگ دا isolationist approach of banning information and different points of view. Perhaps PTA can work with content creators to disseminate awareness messages about the second wave of COVID-19 and to debunk the conspiracy theories about the polio vaccine. ادھر کیا بات کی گئی ہے؟ یہ جو پیراگراف ہے اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز بھی آئے ہیں، اور ٹک ٹاکرز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو آئسولیٹنسٹ جو ڈیفیکلٹ ورڈ آیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ وہ خود علیحدہ رہتا ہے اور وہ دوسروں کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، تو اسے آئسولیٹنسٹ کہتے ہیں۔ جیسے آئسولیٹ ہوتا ہے الگ، آئسولیشن ہوتی ہے علیحدگی، تو اسی سے نکلا آئسولیٹنسٹ، مطلب کہ وہ بندہ۔ تو یہاں پر تو بات ہو گئی تھی کہ ٹک ٹاک کو بحال کر دیا گیا ہے، ان کنڈیشنز پہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کو شاید پی ٹی اے جو ہے کام دے دے کہ تم جو ہے کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو آنے والی ہے اس کے جو ہے اویئرنیس پھیلاؤ، یعنی ان کو میسیجز دو کہ جو ہے وہ پریکاشنس لیں جو کہ کووڈ-19 میں ضروری ہے، اور بے احتیاطی سے بچیں اس قسم کی۔ یہاں پہ جو ڈسیمینیٹ ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلانا، اسپریڈ کرنا، تو یعنی کہ اویئرنیس اسپریڈ کرو۔ ڈیبنک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے، کوئی ریومر ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی، ایک جو ہے غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، کانسپریسی ہے یعنی کہ سازش، تو اسے جو ہے روکو۔ یعنی کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تو وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پولیو ویکسین کے خلاف جو سازشی غلط باتیں چل رہی ہیں ان کو روکو۔ ٹک ٹاک ہیز پروون ٹو بی این ایکولائزر فار پاکستانیز ان دا ورچوئل ورلڈ۔ ٹک ٹاک جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ایک ورچوئل ورلڈ میں وہ پاکستان کو برابر لے آئی ہے، کہ جو پہلے تنزیہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے ابھی جو اتھارٹیز ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتی ہیں ورچوئل ورلڈ اور ڈیجیٹل کے حوالے سے، تو کہا گیا ہے اینڈ اٹ کین بی یوٹیلائزڈ ان دا پازیٹیو وے انسٹیڈ آف بینگ سبجیکٹڈ ٹو obsessive اسکریننگ فار سپوزڈ ولگیرٹی۔ obsessive کا مطلب ہوتا ہے جنونی، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک کو اس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے جو ہے اچھے کام کیے جائیں، ایک پازیٹیو وے اختیار کیا جائے کہ جو جیسے کووڈ-19 کا میسیج ہو گیا اور پولیو ویکسین کا ہو گیا، یا دوسرے جو ہے میسیجز پہنچائے، نہ کہ صرف جو ہے برائیاں پھیلائیں۔ یہاں پر ہمارا ایڈیٹوریل ختم ہو چکا ہے، آپ کو روز ایڈیٹوریلس ملتے رہیں گے، سو پلیز اسٹے کنیکٹڈ اینڈ شیئر اٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس ٹو سپورٹ می۔ اللہ حافظ۔